اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، آمین۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جو انجانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی معاف کر کے ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے رب العالمین، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ اے غفور الرحیم، سب مسلمانوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچا لے۔ اے رب العالمین، ایسے کام کی توفیق دے جس سے نیک نامی ہو۔ اے اللہ پاک، مسلمانوں کو ہر آفت اور مصیبت سے بچا لے۔ یا اللہ، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ، ان کی ہر مصیبتوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، آمین۔ اے اللہ، دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، سارے مسلمانوں کو دین اور دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا یاب کر دے، کمزوروں کو قوت دے دے۔ اے اللہ، ہمیں شرک و بدعت سے بچا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ اے اللہ، ہماری مردوں کی مغفرت فرمانا، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمانا، ان کی روحوں کو ٹھنڈا رکھنا اور ان کے بلند درجات عطا کرنا۔ اے اللہ پاک، آخرت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، جنت الفردوس کی بلند درجات عطا کرنا، پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا، قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا۔ یا اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی اقامت دین کی دعوت دیتے رہیں اور ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کا نظام قائم کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات پر کسی حجت، دلیل اور جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ایک دن ہم سب کو میدان حشر میں جمع فرما دے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے جس میں سورہ شورى نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے وسط کی صورتوں میں سے ایک ہے۔ آپ اسی اقامت دین کی دعوت دیتے رہے ہیں اور ڈٹے رہے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اقامت دین کے عظیم مشن کو جاری رکھیں، خواہ یہ مشرکین و کفار اسے برداشت کریں یا نہ کریں، خواہ گستاخیاں کریں، پتھر ماریں، ایذائیں پہنچائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن جائیں، لیکن آپ اس مشن سے ایک انچ بھی نہ ہٹیں۔ کوئی دھمکی، تشدد، مصلحت، لالچ اور سودے بازی کی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاثر نہ کرے۔ اس آیت کے اگلے حصے میں اس کا ترجمہ ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے لالچ اور مصالحت کی پیشکش قبول نہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ مکی دور میں 5 اور 4 ہجری نبوی کے دوران مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی دھوپ میں مکے کی سنگلاخ زمین پر منہ کے بل گھسیٹا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان پر کسی فریاد کے بجائے بس آہد آہد کا کلمہ جاری رہتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ ان کی گوشت کے جلنے اور چربی کے پگھلنے سے انگارے ٹھنڈے ہوتے۔ حضرت یاسر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں 4 سرکش اونٹوں کے ساتھ باندھ کر انہیں مخالف سمتوں میں دوڑایا گیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر اندر دھواں چھوڑ دیتا، جس سے دم گھٹنے کے قریب ہو جاتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر لباس کے گھر سے نکال دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھی رائے حق میں ڈٹے رہے۔ سبحان اللہ۔ آخرکار سرداران قریش نے محسوس کر لیا کہ اس دعوت کو ظلم و تشدد کے ذریعے سے دبانا ممکن نہیں۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کریم سے مصالحت کے لیے بات چیت کرنی چاہیے۔ تشدد سے تو یہ بات نہیں بنی، ممکن ہے کہ لالچ سے بن جائے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال و دولت کے ڈھیر دینے، مکے کی خوبصورت ترین خاتون سے شادی کرا دینے اور مکے کا بادشاہ تسلیم کرنے کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے مزید پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح نماز پڑھنا چاہیں اور اپنے معبود کی عبادت کرنا چاہیں، ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ ان تمام پیشکشوں کے عوض ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آبائی دین، ہمارے بتوں اور مشرکانہ نظام کی نفی کرنا ترک کر دیں۔ ان تمام پیشکشوں کے جواب میں نبی کریم کو ہدایت دی گئی اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران قریش کو جواب دیا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ یا تو میں اس دعوت کی تبلیغ میں اپنی جان دے دوں گا یا اللہ اس دعوت کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے والا بنا دے، عبادتیں کرنے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ 5ویں روزے کے اعمال اور اس کے فضائل۔ بعد نماز فجر اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر دعائے کرب 17 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عصر سورہ ملک 2 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب دعائے مغفرت 200 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عشاء و تراویح صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نفل نماز 1 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔